ایک اور اہم ایشو پر بات کر لیتے ہیں. جیسا کہ آپ کو بتایا بریک پہ جانے سے پہلے کہ ورلڈ بینک کے $40 ملین کے قرض سے بننے والے موسمیاتی تبدیلی کے پبلک ریسورس موبلائزیشن کا جو یہ پروجیکٹ ہے، اس میں کمپیوٹرز، فرنیچرز اور دوسرے نان ڈیولپمنٹ اخراجات بھی جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، اور پلاننگ کمیشن نے اس حوالے سے کوئی ایکشن لیا. کلاسر صاحب کیا ڈیٹیلز ہیں اس کی؟ تو بڑی مزے کی سٹوریز ہیں یہاں پہ. یہ CTWP جو ہے نا، یہ سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی ہوتی ہے پلاننگ ڈویژن میں. جتنے بڑے محکمے ہوتے ہیں نا سرکار کے، یہ فیڈرل، یہ اپنے پروجیکٹ بھیجتے ہوتے ہیں. PC1 جس کو کہتے ہیں، یہ وہاں پہ CTWP میں جاتے ہیں، جس کو ڈپٹی چیئرمین یا چیئرمین پلاننگ جو ہے احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ اس کو چیئر کرتے ہیں. وہاں پہ ڈفرینٹ منسٹریز اور ان کے ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ سکروٹنائز کرتے ہیں ایک ایک پروجیکٹ کو. انوائرمنٹ دیکھتے ہیں، پھر ایڈمنسٹریٹو دیکھتے ہیں، کاسٹ دیکھتے ہیں، پھر ویبلٹی دیکھتے ہیں، پھر ان پٹ آؤٹ پٹ. سو ان کے جو ایکسپرٹ بیٹھے ہیں پورا اس کا ایک ریویو کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی اپروول دی جاتی ہے، اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں. یہ سب کچھ ہوتا ہے وہاں پہ. اب جو کچھ ہوا ہے وہ بڑے مزے کی دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جناب کے پاکستان جو ایشیا ڈیولپمنٹ بینک سے یہ کلائمیٹ کے لیے کہ ڈیزاسٹر جو پاکستان میں آتی ہیں ان کے $1 بلین کا لون لے رہا ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا جو آپ نے ریسورس موبلائزیشن پروجیکٹ کا کہا ہے $40 ملین وہ ورلڈ بینک ہے. دونوں ڈفرینٹ ہے، سو دونوں کو ڈفرینٹلی ان کو ڈیل کرتے ہیں. اب ذرا اس پہ آ جاتے ہیں. جو $1 بلین کا ہم لون لے رہے ہیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے، ADB سے لے رہے ہیں. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے ہمارے ہاں جو یہ انوائرمنٹل ڈیزاسٹرز آتی ہیں، یہاں پہ آپ کی نیچرل کالمیٹیز آتی ہیں. جیسے ابھی ہم نے مری میں دیکھا ہے لینڈ سلیزنگ ہوئی ہے، پچھلے سال ہم نے بنیر میں دیکھا، بارشیں ہوئی، فلڈ ہے، ڈراؤٹ ہے. وہ یہ بتاتے ہیں ان کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے، فائٹ کرنے کے لیے پاکستان کو $30 بلین سے $60 بلین تک کی ان کو چاہیے ہوتی ہیں. اتنا آپ کا نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں. تو ان کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں اب لون لیں، قرضہ لیں. اب قرضے کی ذرا سن لیں. آپ نے دیکھیں باقی شہروں کو چھوڑ دیتے ہیں. اسلام آباد میں کیا ہوا ہے پچھلے سال؟ 40,000 درخت جو ہے یہاں پہ تباہی بربادی ہوئی، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوئی ہے. CDA نے کی ہے. چیئرمین CDA جو سابق تھے محمد علی رندھاوا صاحب، انٹیریئر منسٹر صاحب ہیں جو CDA کو چلاتے ہیں، محسن نقوی صاحب، پرائم منسٹر صاحب ذرا ان کی رسپانسبلٹی ہے. انہوں نے کلہاڑا پکڑ کے پورے کا پورا اسلام آباد کو گنجا کر کے رکھ دیا. شکل بدل کے رکھ دی. آپ کا فروری سب سے گرم گزرا ہے. ابھی آپ کا اپریل دیکھ لیں، بارشیں ہو رہی ہیں، آپ کو اس وقت سردی ہونا شروع ہو گئی. کہ یہ اب نارملٹی آپ کی ان موسموں کے آنا شروع ہو گئی. پھر آپ نے کھدائیں شروع کی ہیں. چھوٹا سا شہر ہے. اس میں مجھے یاد ہے وہاں پہ سیکریٹری انوائرمنٹ جو تھیں انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ ذکر کیا تھا کہ CDA کو روکیں. ان کے کھدائی کرنے کی وجہ سے اسلام آباد کا جو پولوشن لیولز ہیں بڑھ گئے ہیں. چھوٹا سا شہر ہے. آپ نے یہاں پہ انڈر پاسز شروع کر دیں، اوور فلائی شروع کر دیں، کھدائیاں شروع. پورے شہر کو تو آپ نے 8-10 آپ نے تو ایک سال میں مطلب 40 دنوں میں انہوں نے جناب کہ ہم کھود کے بنا دیں گے. انوائرمنٹل ایشوز آنا شروع ہو گئے، ناکے صاحب کی تعمیرات ہونا شروع ہو گئیں. یہ ڈیزاسٹر آپ کے آئی ہیں. اس وقت ہمیں کوئی نظر نہیں آیا. نہ اس وقت پرائم منسٹر صاحب نظر آئے ہیں، نہ محسن نقوی صاحب نظر آئے ہیں. چیئرمین صاحب تو رندھاوا صاحب تو کلارا لے کے پھر رہتے ہیں. نہ مصدق ملک صاحب نظر آتے ہیں، انوائرمنٹ کے منسٹر ہیں. نہ باقی وہاں پہ سینٹ میں ہم نے دیکھا وہاں پہ بھی شہری رحمان صاحبہ جو ہیں وہ اس میں تھیں، وہ بھی کچھ نہیں کر سکیں. اچھا کچھ لوگ تھے وہ بولے، پلوشہ خان صاحبہ بولیں، شازیہ مری صاحبہ بولیں، شرمیلا صاحبہ جو ہیں وہ بولیں، پھر محمد علی صاحب جو ہیں، علی محمد خان صاحب وہ بولے، شیر افضل. جو لوگ بولے ہم ان کی اپریشیٹ کرتے تھے، ویری کائنڈ. باقی تو کوئی نہیں بولا. میڈیا لڑا تھا ساری چیزیں. تو یہ ڈیزاسٹر جب ہو رہی ہوتی ہے، نہ انوائرمنٹ منسٹری بولتی ہے، نہ مصدق ملک بولتے ہیں. روم پہنچے ہوئے تھے وہاں پہ سیمیناروں کو خطاب کرنے کے ہم کیسے انوائرمنٹ اپنے ٹھیک کر. ڈرامے دیکھیں یہ سارے وزٹس، پیسہ خرچے اور ٹرپ کرنے کے لیے تو اب سارے لوگ موجود ہیں. اب یہ قرضہ لیں گے. $140 بلین کا پہلے قرضہ لے چکے ہیں. مزید $1 ارب لیا جا رہا ہے. کیا ہے کہ ہم نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کرنا. ڈیزاسٹر تو آپ خود کیری کر رہے ہیں. آپ تو اس پہ تو توجہ ہی نہیں ہے آپ کی کہ پاکستان کیسے ڈیزاسٹر کی طرف گیا ہے. ابھی آپ اتاترک ایونیو پہ آپ پھر یہ بلڈوزر لے کے چڑھ گئے ہیں. اتنا خوبصورت علاقہ ہے، وہاں درخت کاٹ رہے ہیں، پھر کوئی بندہ نہیں ہے. تو یہاں پہ ڈیڈ سائلنس ہے. دنیا کو بتاتے ہیں ہمارے یہاں ڈیزاسٹر ہو رہے ہیں. خود اب ڈیزاسٹر حکومتیں کر رہی ہیں. ابھی مری میں کیا ہوا ہے؟ لینڈ سلائڈنگ کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ بنیر میں پچھلے سال کیا ہوا تھا؟ آپ نے درخت کاٹے، پہاڑوں کو افیکٹ کیا، نیچرل لائف جو ایکالوجی تھی اس کو ڈسٹرب کیا. درخت کاٹ دیں گے، وہاں بارشیں آئی ہیں تو پھر اس کے بعد وہ سارے کے سارے گھر جو بنائے ہوئے تھے پہاڑوں کے اوپر وہ نیچے گرنا شروع ہو گئے. ہیومن کیجوالٹیز ہو رہی ہیں، نقصانات ہو رہے ہیں. اس وقت کوئی نہیں جاتا، نہ کوئی بات کرتا ہے. سو ایک تو یہ چیز ہے. ہم نے ایک فیشن بنا لیا کہ ہم اس پہ نیچرل ڈیزاسٹر پہ قرضے لیں گے اور پھر ہم سیر سپاٹے لیں گے. $1 ارب کا ADB یہ علیحدہ آ رہا ہے. ماشاءاللہ یہ ہے. دوسرا سنیں وہ مزے کا ہے. اب یہ نام بڑا اس کا دلچسپ ہے پروجیکٹ کا. اس کا نام ہے جناب یا پبلک ریسورس موبلائزیشن پروجیکٹ. آپ کو سمجھ آتے ہے پبلک ریسورس موبلائزیشن سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کوئی اینی تھنگ. ایک عام آدمی سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے. کوئی آپ کے ذہن میں کوئی چیز بنتی ہے؟ یہ وہ کاغذی پروجیکٹ ہیں جو بیوروکریسی بناتی ہے. ورلڈ بینک یا ایشین ڈیولپمنٹ کے ساتھ بینک کے ساتھ مل کے
ہاں۔ یہ اس طرح کے کاغذی پروجیکٹ بنائے جاتے ہیں، اور یہ کمرے والا پروجیکٹ ہے. آپ کو میں ڈیٹیل بتاتا ہوں. کمرے والا مطلب کمرے میں بیٹھ کے چلے گا. آفس کا ہے. اچھا، آفس بنانا ہے انہوں نے. آفس کے لیے $40 ملین $4 کروڑ لیا جا رہے ہیں جناب، آپ کے سامنے یہ لے رہے ہیں یہاں پہ. اور اس میں کرنا کیا ہے انہوں نے، جو اس میں دلچسپ بات ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو کنسلٹنٹ انہوں نے بھرتی کرا. بیسیکلی ورلڈ بینک کی یہ بڑی دلچسپ بات ہے، جو قرضے دیتے ہیں اپنے کنسلٹنٹ بھی بھیج دیتے ہیں، اسٹڈی یہ کروائیں گے، رپورٹس بنیں گے یہاں پہ. اچھا، رپورٹس کے لیے چیٹ جی ٹی پی بادشاہ ہے آج کل. بادشاہ رپورٹ اس کو کہیں گے، کنسلٹنٹ کو رپورٹ بنا دے کہ فلاں فلاں کی چیزیں میں بنا کے دیں، اس کے علیحدہ پیسے رکھے ہوئے ہیں. اب حالت یہ ہو رہی ہے کہ آپ کی یہ جو قرضہ $40 ملین کا ہے، اس میں انہوں نے 38% جو ہے کنسلٹنٹ کے سروسز ہیں. 38%. ذرا ذہن میں رکھیے کہ یہ کنسلٹنٹ سروسز ہیں جو ان کو جائے گا. اس کے بعد جناب 36% جو ہے وہ اپنے سامان اور انفارمیشن سینٹر وغیرہ پہ خرچ کرنا. اب سامان کیا لینا ہے؟ 38% تو نکل گیا. یہ تقریباً آپ کا 74% یا 6% تو یہ پہلے دن سے ہی نکل گیا ہے جو آپ یا ریسورس موبلائزیشن آپ وہ بنا رہے ہیں. اس میں چیزیں کیا کیا لینی ہیں وہ ذرا مزے کی چیزیں ہیں. سنتے ہیں کہ کیسے دفتر میں بیٹھ کے بابو عیاشی کرتا ہے. پھر خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ بابوز جو ہیں، سرکاری افسران جو ہیں پرتگال میں جدادیں لے رہے ہیں. یہ جدادیں لینے کے یہی طریقے ہیں. ذرا سنتے ہی گا کیسے عیاشیاں ہو رہی ہیں. ملک پہ قرضے دیکھیں، سود دیکھیں جو ہم دے رہے ہیں. ان کا ذرا جو کاغذی پروجیکٹ بنایا ہے اور فنانس منسٹری نے بنایا $40 ملین کا بریک اپ. جناب علی ذرا بریک اپ سنیں. آپ نے بات وہ فرنیچر کے آگے سنیں. وہ فرماتے ہیں 15 ہم نے ڈیسک ٹاپ کے ہم نے کمپیوٹر لینے، $3000 کا ایک ہوگا، مطلب یہ $45,000 کے آپ وہ لے رہے ہیں، کمپیوٹر لے رہے ہیں، چھوٹے سے دفتر کے لیے لے رہے ہیں. ایک ریسورس موبلائزیشن ہو رہی ہے جناب. اس کا یہ ڈیسک ٹاپ کا آپ نے لینا ہے تو یہ $45,000 کو دیں. ذرا $300 تک تقریباً یہ پہنچ چکا ہے. 45 کو 3 کے ساتھ دیں. ذرا کتنے آپ کے 2.5-3 آپ کے کروڑ بنتے ہیں وہ صرف وہ آ رہے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم نے 8 لیپ ٹاپ بھی لینے ہیں اور 3000 کا ایک ہے، 24 لگا لیں، $24,000 کے جناب لیپ ٹاپ آ رہے ہیں آپ کے. پھر انہوں نے موبائل فون لینے ہیں جناب. $1,000 کا انہوں نے موبائل فون لینا ہے. اور آئی فون میرا خیال ہے جو آپ کو ملتا ہے 256 ملتا ہے GB جو ہے وہ جناب اتنے میں آ جاتا ہے آپ کا. 900 سے لے کے $1,000 تک وہ آ جاتا ہے سب. تو موبائل فون بھی اس میں آئی فون جو ہیں وہ بھی رکھے گئے ہیں جناب. وہ کتنے کے بنتے ہیں آپ کے؟ یہ انہوں نے خریدنے ہیں جناب $15,000 اس کے دیں. ہاں مزے کی فرنیچر، کرسیاں میزیں، یہ $50,000 فرنیچر کے لیے رکھا گیا ہے. فرنیچر لینا یہ لون ہے، قرضہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کے بعد انہوں نے کہا مزید لیپ ٹاپ لینے ہیں اور 2800 کا ایک آئے گا. 2800 کا ایک آپ کا آئے گا. 10 لینے $28,000 یہ ہو گئے. پھر ایک فوٹو کاپیر مشین لینی ہے جناب $5500 کی انہوں نے وہ لینی ہے. پھر وہ کہتے ہیں آفس ٹیبل اور کرسی ہم نے خریدنی ہے 10 آفس ٹیبل اور کرسیاں. ایک کرسی اور ٹیبل جو 1500 کی آئے گی جناب، مطلب $15,000 کی آفس کی کرسیاں اور میزیں لے کے ہمارے بابوز نے لینی ہے جناب. ریسورس موبلائزیشن ہونی ہے. آگے سنتے ہیں. پھر کہتے ہیں ہم نے یا 3 صوفے سیٹ بھی لینے ہیں اور ایک صوفہ سیٹ جو ہے $2,000 کا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں جناب وزٹر بھی آئیں گے ہمارے جیسے بھی وہاں نکمے سڑک چھاپ پہنچ جائیں گے وہاں پہ. ان کے لیے جناب انہوں نے کہا جی 12 کرسیاں لینی ہیں. ایک کرسی $1,200 کی ہے. سو جناب یہ تقریباً آپ کے 15-16 ہزار کی کرسیاں لینی ہے وزٹر کے لیے. جو آپ اور میرے جیسے جب دیگر لوگ جائیں گے ان کے لیے بھی کرسیاں چاہیے. پھر انہوں نے کہا جناب کہ جب یہ ساری چیزیں گئی ہیں تو احسن اقبال صاحب نے جو بھلا کیا ہے ان کی مہربانی جناب یا ان کی ٹیم کی، انہوں نے بیٹھ کے انہوں نے کہ خدا کا خوف کریں. یہ جو آپ یہ قرضے لے رہے ہیں اس کام کے لیے $40 ملین قرضہ لیا جا رہا ہے کہ ریسورس موبلائزیشن ہونی ہے، رپورٹیں لکھنی ہے، فلاں کرنا ہے، کنسلٹنسی ہونی ہے. اربوں ڈالرز کے قرضے آپ نے لیے ہیں انہی کاموں کے لیے جو پاکستان کے اپنے ریسورسز سے ہو سکتے تھے. سو انہوں نے فوری طور پر اس کو روکا. احسن اقبال صاحب نے فار چینج روکنے کے بعد جناب انہوں نے پھر وہاں پائڈ کے جو وہ چیئرمین ہیں ان کے ذمہ لگایا کہ اس کو سکروٹنائز کریں، اس کی ذرا انکوائری کریں، ان کے ریٹس ذرا چیک کریں. اور ایک مزے کی اور چیز بھی تھی اس میں، وہ آپ کو بتاؤں کہ اے آئی ریلیٹڈ. انہوں نے کہا جناب کہ ہم نے یہاں پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے نا اس کے ذریعے بھی ہم نے فراڈ یہ ڈیٹیکٹ کرنے ہیں. یہ فراڈ ہوتے ہیں نا اس کے لیے 28 کروڑ روپیہ مانگا تھا انہوں نے کہ ہمیں 28 کروڑ روپیہ دیں. ہم نے کوئی اپنا کوئی سافٹ ویئر وغیرہ ہم وہ کریں گے، فراڈ کی ڈیٹیکشن بھی کریں گے ہم. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دوسروں کے فراڈ کی ڈیٹیکشن اے آئی کے ذریعے کروانے گئے تھے، اپنا فراڈ پکڑوا بیٹھے ہیں. نلیکی کی حد یہ ہے ان کی. یہ مطلب ان لوگوں کو، اور یہ شام کو بیٹھ کے پاکستان کے حالات پہ روتے بھی ہوں گے یار پاکستان تباہ ہو گیا، یار برباد ہو، لوٹ کے کھا گئے. پھر اوپر نیب پکڑ لے تو سارے رونے بیٹھ جاتے ہیں. نیب ہمیں کچھ نہ کہ ایف آئی اے میں کچھ نہ ہے، پاکستان میں کوئی کام نہیں کرنے دیتا، ہم کام کرنے کی کوشش کریں، کوئی فائل کو ہاتھ نہیں لگاتا. ان بابوز کو کھلی چھٹی دے دیں. اندازہ کریں یار، خدا کا خوف کریں. $40 ملین آپ یہاں پہ کنسلٹنسی سروسز دے رہے ہیں، بندے رکھ رہے ہیں، ان کی تنخواہیں لاکھوں میں. دیکھیں وہ علیحدہ 20 بندے ہیں، وہ انہوں نے اپنے
अपने कोई भर्ती करने हैं। सो ये एक तरह का फर्नीचर है, फोन है, कुर्सियां हैं, मेजें हैं, $40 मिलियन पे सारी रिसोर्सेज जमा कर रहे हैं मौसमियाती तब्दीली के लिए। ये उसके लिए वो हो रहा है। सबसे मजे की चीज जो मुझे लगी ये हो रहा है क्लाइमेट चेंज के लिए। मुझे जो सबसे मजे की चीज लगी है ना, ये डिफरेंट है उससे हट के। वो डिफरेंट क्लाइमेट वाला इसको मिक्स ना करें, दैट्स डिफरेंट। मजे की जो मुझे चीज लगी है ना इसमें, वो लगी है जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए फ्रॉड पकड़ेंगे। और हमें कितने, अगर कितने करोड़ चाहिए, हमें 28 करोड़ चाहिए, अपना फ्रॉड पकड़ा गया है।